الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعیسیٰ وأیوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا ربی صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات دہرا رہا تھا. پھر گزشتہ جمعوں میں سبت والوں کا قصہ میں نے پڑھا، جو ہمارے علماء محققین کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے اس باب میں بالکل ہم آخر پر ہیں. ایک آدھ قسط میں انشاءاللہ اپنی بساط تک ہم حضرت کے واقعات پڑھ لیں گے انشاءاللہ. البتہ اپنے سابقہ ایک درس میں نے ایک اشارہ کیا تھا، اس کو میں پورا کرتا چلوں آج انشاءاللہ. وہ بات زبور کے بارے میں تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ زبور وہ کتاب ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بخشی تھی. جیسے میں نے ابھی کلام پاک کی جو آیتوں کو پڑھا، ان میں ایک آیت ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم نے داؤد کو زبور دی علیہ السلام. علماء نے لکھا ہے کہ زبور میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے توحید کے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے حمد کے نغمے تھے، صیغے تھے، خدا کی تعریفیں تھیں. بلکہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زبور میں اوامر یا نواہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ بھی محترم رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے تھے، فرما گئے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پر عمل فرماتے تھے اور اسی پاک شریعت کو آگے پھیلاتے تھے. زبور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بخشی تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی یاد کے نغمے تھے، صیغے تھے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے، چاہے تورات ہو، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو،
چاہے قرآن ہو۔ معنی یہ کہ قرآن مقدس یا قرآن مقدس سے پہلے جو کتابیں تھیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں اس وحی کا بھی ذکر آ گیا جو حضور کے پاک دل پر اتری، اور ان وحیوں کا بھی ذکر آ گیا جو سابقہ انبیاء کے پاک دلوں پر اتری تھیں یا سابقہ انبیاء کو ملی تھیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ ہاں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ ان شریعتوں کے جو پیغام منسوخ ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اتری ہوئی وحی کے ذریعے، تو عمل ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے پیغامات پر کریں گے، اس لیے کہ عمل ناسخ پر ہوا کرتا ہے، منسوخ پر نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کئی طرح کے لوگ بستے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے۔ اور ان میں کچھ لوگ ان راہوں پر چلے جنہیں سرگین گاہ کی راہ کہتے ہیں، معنی یہ مزامیر، جن کو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے گانے بجانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر جو وحی اور جو پیغامات اترے، اس میں یہ پیغام امت کو دیا گیا کہ مزامیر جو ہیں یہ منع ہے، نہ گانا ہے نہ سننا ہے۔ حتیٰ کہ یہ عالم بھی پیش کیا گیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مقام سے گزر رہے تھے، ساتھ میں حضرت کے شاگرد بھی تھے، تو ایک ساز کی آواز آئی، غالباً گھنٹی تھی، بانسری تھی بلکہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ محترم کے کان میں جب بانسری کی اس ساز کی آواز آئی تو محترم نے کان بند کر لی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، اور صحابہ میں مفتی بھی تھے۔ قدرت نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب کچھ فاصلہ طے ہو گیا تو اپنے ساتھی سے پوچھنے لگے کہ اب تو آواز نہیں آ رہی ساز کی۔ انہوں نے فرمایا حضرت اب نہیں آ رہی، تو پھر حضرت نے کہا آتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے اس موقع پر محترم نے فرمایا تھا کہ اسی طرح کا واقعہ
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں پیش آیا تھا تو حضور نے بھی ایسا ہی کیا تھا. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ گانا ہو تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ساز تک جائز نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں دو بڑے عنوان چلتے ہیں جو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک ہوتے ہیں ماننے والے، ایک ہوتے ہیں نہ ماننے والے. بڑے عنوان تو یہی ہیں دو، ماننے والے ایک طرف، نہ ماننے والے دوسری طرف. اب جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول نہیں مانا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر اترے آسمانی پیغامات کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے کا پورا قرآن خدا کا کلام ہے. اس میں لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی حرف بھی حضور کا اپنا نہیں ہے. لیکن جنہوں نے حضور کو نبی اور رسول نہیں مانا وہ اس بات کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن محمد کی اپنی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت میں ان پر بات نہیں کرتا کیونکہ وہ تو صاف کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. ان سے دوسرے انداز میں بات کی جاتی ہے. دوسرا جو سلسلہ ہے جو مانتے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں آگے چل کے دو طرح کے لوگ سامنے آئے ہیں. بات میں زبور پر ہی کروں گا لیکن یہ ذرا تھوڑی سی تمہید سن لیں آپ. لیکن میری گزارش ہوگی جاگ کے ہو دھیان سے سنیے گا ورنہ باتیں سمجھ نہیں آئیں. جو ماننے والے آئے ان میں پھر آگے دو طرح کے لوگ آئے، خاص طور پر اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ نہ کرے وہ سرگین گاہ میں جا بیٹھے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں انہوں نے ان کی صداؤں سے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی سمجھتے رہے کہ یہ گناہ ہے یا ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہم سے گناہ ہو رہا ہے. یہ احساس بہرحال ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کا ادنا درجہ ہی یہی ہے، اس سے کم درجہ کوئی نہیں ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھے. پھر امید ہوتی ہے وہ لوٹ آئے گا. لیکن اپنے ہی ماننے والوں میں کچھ اس طرح کے بھی سامنے آئے، انہوں نے کہا ناجائز کہاں ہے، یہ تو جائز ہے. اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے. مولانا رومی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان سنیما دیکھتا تھا لیکن اسے گناہ سمجھتا تھا. بعد میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا نہیں ویسا ناجائز ہے، ایسا جائز ہے. حالت خراب کر دی لوگوں. وہ احساس یا تو مٹ گیا یا کم. مولانا رومی فرماتے تھے کہ مسلمان گیت سنتا تھا لیکن گناہ سمجھتا تھا، لیکن بعد میں جب ایسے آئے انہوں نے کہا نہیں جائز ہے. اچھا جب جائز ہے تو پھر ناجائز والی تو بات ہی ختم ہو گئی. تو پھر توبہ کس شے سے کرے گا؟
حالانکہ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو صرف بانسری کی آواز پر کان بند کر رہے ہیں. پھر جو یہ لوگ آئے سامنے کہ جائز ہے، اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو مولانا رومی کے والد ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فوت ہو گئے، مدتیں ہو گئیں. وہ فرماتے تھے کہ اس طرح کی راہوں میں دو طرح کے لوگ آگے آ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو قرآن پاک یا احادیث طیبہ یا دینی کتابیں خود پڑھتے ہیں، استادوں کی رہنمائی نہیں لی ہوتے، پھٹک جاتے ہیں. ان کے ذہن میں کبھی کبھی سامنے سے ظاہری طور پر کچھ چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں، وہ ہوتی ہیں غلط. اگر استاد سامنے نہیں ہوگا وہ بھٹکیں گے، وہ بھٹک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم تو آج تک سنتے رہے کہ گانا یا سننا، یہ ساز، یہ سب ناجائز ہے، تو جائز ہے. ایک تو یہ. دوسرے یہ ہوتے تھے یا ہیں کہ جن کا پہلے سے ہی ذہن الٹا ہوتا تھا. مثلا وہ اس چیز کو جائز سمجھتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کیے کہ انہوں نے کہا بھئی ذرا قرآن مقدس یا احادیث طیبہ یا اسلامی کتابوں میں دیکھا جائے، ممکن ہے کہ ہمیں جواز کے دلائل ملیں، کیونکہ بھئی پرانے علماء کی بات تو ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو شروع سے صدیوں سے کہتے آئے کہ یہ منع ہے. اچھا، جب اس طرح کے سامنے لوگ آئے تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان عام طور پر سہولت پسند ہے نا. اب ایک یہ مسئلہ ہے کہ گیت نہیں سننا ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ سننا ہے. اب آپ بتائیں ان دونوں میں آسانی والا کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ بولو تو صحیح. ظاہر ہے دوسرا ہے نا. اب وہ انسان اس طرف لپکنے شروع ہوتا. ایک اور چیز بھی تھی، استاد فرمایا کرتے تھے کہ کلام پاک یا احادیث طیبہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اوپر ہے. یہی دیوبند کا بھی مسلک ہے کہ جنت اوپر ہے، دوزخ نیچے ہے. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، فرمایا کرتے تھے کہ کلام پاک یا احادیث طیبہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کی آواز لگے گی، جنت کو اتنی بلندی سے کچھ نیچے لایا جائے گا، اور حضور کے فرامین پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ کو کچھ اوپر لایا جائے گا. لیکن اس سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جنت اوپر ہے اور دوزخ. یہ بات فرما کر ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے، نیچے اترنا تو آسان ہے. اور اگر آپ احادیث طیبہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے لیکن دوزخ آسانیوں سے بھری ہوئی ہے. اس لیے اب جب یہ آ گیا سامنے، دیکھا ذرا ڈھونڈے یار، ہو سکتا ہمیں جواز ملے گا. اچھا، وہ پہلے سے ذہن میں ایک گرے لگی ہوئی تھی، اب اس کا جواز ڈھونڈنے نکلے. پہلوں کی تو ماننی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ سب ناجائز ہے. انہوں نے کہا ہم اپنی تحقیق کریں گے. وہ کہتے تھے وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی تو انسان ہیں نا. اس لیے مولانا عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی آج جو محقق کے عنوان سے سامنے آئے ہیں، انہوں نے تحقیق وحقیق تو کیا کرنی تھی، تحقیقیں کر کے تحقیق شدہ مسائل میں تشکیکیں پیدا کر دی. اب جب یہ سامنے آئے
انہوں نے ان چیزوں میں ایک زبور کو پیش کیا. اب میں آؤں اپنی بات کی طرف جس کی وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ زبور اور مزامیر یہ لفظ تو عام طور پر کتابوں میں ملتا ہے، تو لہٰذا یہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شے ناجائز ہو تو وہ حضرت داؤد کیسے کر سکتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام ناجائز چیزیں تو نہیں کرتے نا. کا پتہ چلتا ہے، اور کتابیں یا کم از کم جو ہے وہ بائبل پڑھنے سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد کے پاس تو باجے تھے، اور حضرت داؤد نہ صرف یہ کہ خود بجاتے تھے بلکہ بجواتے تھے. اس سے تو پتہ چلتا ہے مولویوں نے خواہ مخواہ ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے اس بات میں آپ شاید نہ مانیں، انہوں نے باقاعدہ اس پر ابحاث لکھی ہیں کہ بائبل میں یا حضرت داؤد کی تاریخ پڑھنے سے تو پتہ چلتا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت داؤد کا تو گلا گویا کہ باجا تھا. تو اگر وہ سب جائز ہے تو پھر ہمارے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ اچھا، ایک اور آیا وہ اب بھی ہے، وہ اس دن کہہ رہا تھا، کہتا ہے اصل میں میں مولویوں کے پاس نہیں جاتا. آپ کے دیش کا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے میں مولویوں کے پاس. اچھا جی، مولویوں کے پاس نہیں جانا، کہاں جاتا ہے؟ کہتا جی میں فلاں کے پاس جاتا ہوں. اس کا میں نام نہیں لیتا. اب ایک فتنہ ہے اس زمانے میں. کہتا ہے جی میں اس کے پاس جاتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جی وجہ یہ ہے مولویوں کے پاس جاؤں گا تو وہ تو ہمیں اس چیز سے بھی منع کریں گے، اس چیز سے بھی منع کریں گے، اس سے بھی منع کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، وہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ نے کہا اس کے پاس جاتے ہو، کہتا سب جائز ہے. اچھا آپ بتاؤ، جب سب جائز ہے تو جو ہماری عوام ہے سہولت پسند تو ویسے ہی ہوتے ہیں، کس طرف جائیں گے؟ مولوی کی طرف جائیں گے یا اس صاحب کے پاس جائیں گے؟ آپ بتاؤ، اور بولو تو صحیح، آپ کدھر جاؤ گے؟ چلو اللہ کرے ایسا ہی. اچھا، اور پتہ ہے پھر آگے کیا کہتا ہے؟ آگے سنیں. کہتا ہے اصل میں یہ جو ہے نا گیت گانا یا اداکاریاں کرنا، کہتا ہے یہ تو آرٹ ہے، یہ ناجائز کہاں ہے؟ ہنر ہے، ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، وہ نکل رہا ہے. تو مولوی اس کو دباتے ہیں. اچھا یہ چیز یاد رکھیں، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے. اور قیامت کی نشانیوں پر جو احادیث ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت کی، کہ قیامت اور قریب آ رہی ہے، ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ حرام چیزوں کے نام بدل بدل کر ان کو جائز کہنا شروع کریں. اب آپ دیکھ لیں، امت جو صدیوں سے اس شے پر رہی ہے کہ چاہے گانا ہے یا گیت ہے یا بانسریاں ہیں یا باجے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. اب کہہ رہا ہے یہ آرٹ ہے. جب آرٹ ہے تو کہتا ہے جائز. اب آپ دیکھ لیں، حرام چیز کا نام بدل کے اس کو حلال کہنے کی کوشش کر رہا. اور آپ دور نہ جائیں، وہ آپ کے قریب ہی ہے جو کہتا ہے کہ اصل میں سود ایک تجارت سے ملتی جلتی شے تو ہے، یہ ناجائز کہاں ہے؟ سود تو وہ مکے والوں کے زمانے میں حرام تھا. اچھا اب کہتا اب تو یہ تجارت ہے، اب تو یہ جائز ہے. مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں، سود کا نام تجارت رکھ رہا ہے، نفع رکھ رہا ہے، جائز ہے. اور بولو تو صحیح، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اور یہ یاد رہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے زبور میں کوئی باجے نہیں تھے. زبور خدا کی کتاب تھی، اس میں باجے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خدا کے توحید کے نغموں سے بھری ہوئی تھی. جہاں تک باجے کا سوال ہے، باجے کا نہیں، بعض علماء نے یہ تعبیر کی ہے پرانی کتابوں کے حوالے سے کہ حضرت داؤد کو قدرت نے جو گلا دیا تھا وہ گویا ایسا تھا جیسے باجا ہوتا ہے. اس سے دوسرے باجوں کا جواز ثابت نہیں ہوتا. وہ تو کہنے یا لکھنے والے نے حضرت داؤد کے گلے کی تعریف کی ہے، اس سے دوسرے باجے جائز نہیں ہو جائیں گے. اس لیے کہ حضرت داؤد کی آواز تو معجزہ، اس پر ہم پہلے جمعے میں بیانات کر چکے ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں. آج بھی حضرت داؤد کا جو لہن داؤدی ہے وہ ضرب المثل ہے دنیا میں، یعنی صدیوں سے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، اگر حضرت کے نام میں کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ہی کی تلاوت حضور نے سنی تھی. حضور نے جب حضرت کی آواز تلاوت کی سنی تو حضور نے سن کر اس موقع پر فرمایا تھا کہ ابو موسیٰ، قدرت نے آپ کو تو لحن داؤدی بخشا ہے. تو یعنی حضرت داؤد کا لہجہ حضور کے زمانے میں بھی ضرب المثل تھا، آج بھی ضرب المثل ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قدرت نے ان کو گلا ایسا دیا تھا. اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت داؤد کو اتنا عظیم گلا دیا تھا تو باقی گینے گانے سب جائز ہو گئے ہیں، یہ معنی تھوڑا ہے. ایک بات. دوسری بات، اور ایک عالم ہوئے، انہوں نے ایک اور طرح سے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ بفرض محال اگر حضرت داؤد کے زمانے میں یہ جائز تھا، اگر بفرض، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں اور تمہاری اس دلیل کو دیکھنے بھی لگ پڑیں تو یاد رہے حضرت داؤد کی شریعت اس زمانے کی تھی. اب عمل حضرت داؤد والی شریعت پہ ہوگا یا حضور کی شریعت پہ ہوگا؟ آپ بتا دو، بولو تو صحیح. اب تو حضور کی شریعت ہے، اس لیے کہ حضور کی شریعت ناسخ ہے پرانے کئی احکامات کی، منسوخ پہ عمل نہیں ہوا کرتا، عمل ناسخ پہ ہوا کرتا ہے. اچھا یہ یاد ہو سکتا ہے آپ نے سنا حضرت آدم کے زمانے، دھیان میری طرف دے، میں نے پہلے کہا تھا اگر دھیان نہیں دیں گے تو آپ کو باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. حضرت آدم کے زمانے کی تاریخ پڑھیں. حقیقت تو یہی ہے، فرق کیا جاتا تھا صبح شام کا، لیکن حقیقت تو یہی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ بہن بھائیوں کے وہ نکاح ہوتے تھے. آپ پڑھ لیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. فرق یہ کیا جاتا تھا صبح شام کا، لیکن ہوتے تو بہن بھائی تھے. اب جائز ہے؟ بولو تو صحیح. اچھا اب ذرا دیکھیے گا، حضرت داؤد کے زمانے، حضرت داؤد سے بھی پہلے، یعنی حضرت داؤد تو بعد میں آیا، حضرت یعقوب کا دیکھ لیں آپ. حضرت یعقوب کی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں حضرت یعقوب کے نکاح میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں. اب جائز ہے؟ اور بولو تو صحیح، جائز ہے؟ ناجائز ہے. حضور کی شریعت میں یہ دونوں مسئلے اب جائز نہیں ہیں. حضرت سلیمان کے زمانے سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں تماثیل جائز تھے. میں ابھی اس پر بات نہیں کرتا، آگے حضرت سلیمان کے ابواب میں آئیں گے. تماثیل جائز تھے، علماء نے لکھا ہے حضرت سلیمان کے زمانے میں جائز تھے، حضور کے زمانے میں جائز نہیں. اچھا اب میں یہ جتنے احکامات چل کے، اچھا مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایسا انداز تھا، محترم فرماتے تھے قربانی، یہ آپ اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، صاحب نصاب پر واجب ہے نا. قربانی حضور کی شریعت میں بھی ہے، قربانی حضور سے پہلی شریعتوں میں بھی تھی. البتہ مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرق یہ ہے، سابقہ انبیاء کی شریعتوں کا مسئلہ یہ ہوتا تھا جو شخص قربانی کرتا تھا وہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، اس کو سارا ہٹانا پڑتا تھا، اور ہٹانے کے بھی 2 طریقے تھے، وہ چھوڑے میں اس پر بات نہیں کر رہا، میرا موضوع نہیں. لیکن من یہ وہ کھا نہیں سکتا تھا. حضور کی شریعت میں ہاں تیسرا کیا ہے، وہ تو چلیں سنت والے درجے ہیں، ورنہ اگر کوئی بندہ ہے میری طرح ہو سارا بھی کھا سکتا ہے. اس لیے کہ حضور نے یہ سبق دے دیا ہے کہ یہ ضیافت ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، لیکن یہ شریعت کے حضور کی شریعت کا فتویٰ ہے. اچھا آپ بتائیں آپ کا اور ہمارا عمل ان پر ہوگا یا ان پر ہوگا؟ تو اگر حضرت داؤد کے زمانے میں بفرض محال اگر ہم خاموش بھی ہو جائیں کہ بقول ان کے کبھی تھے، حضور کی شریعت جب آ گئی تو وہ منسوخ ہو، بات ختم ہو. ورنہ حقیقت یہی ہے، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت داؤد کے ہاں بھی نہیں تھا. یہ صرف یہودیوں کے کارستانیاں تھیں جو انہوں نے حضرت داؤد پر الزامات لگائے. آپ کو یاد نہیں، ہم نے یہی بائبل کے حوالے سے میں نے وہ اوریا والا واقعہ پڑھا تھا جو حضرت داؤد پر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا. تو محترم نے لکھا ہے کہ جو یہودی حضرت داؤد کے لیے اوریا جیسا واقعہ گھڑ سکتے ہیں وہ گیت گات کا نہیں گھڑ سکتے. ابھی جب ہم گئے تھے تو وہاں پر ابھی بھی حضرت داؤد کا شہر ہے، اور حقیقت تو یہ ہے یہ حضرت داؤد کا شہر ہے. تو وہاں جہاں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہیں
وہاں ہم جب اندر جانے لگے تو وہ ایک دو کہنے لگے بھئی آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ہمارے ساتھی کہنے لگے بھئی میں نے کہا آؤ چل کے دیکھ لیتے ہیں. تو ایک نے کہا بھئی ٹوپیوں کے ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے کہا ٹوپیاں اتار لیتے ہیں. مقصد تو یہ تھا کہ حضرت داؤد کی طرف جو مزار منسوب ہے کم از کم وہاں حاضری تو ہو جائے. تو وہاں جب ہم اندر گئے اور فارغ ہو کر جب ہم آئے, کچھ نہیں کہا انہوں نے, وہ اپنے اس میں مست تھے. ہم کھڑے ہوئے زیارت ہی کرنی تھی نا, نہ چومنا تھا, نہ ہم نے وہاں سجدہ کرنا تھا, نہ چھونا تھا. کسی مزار پر بھی یہ تینوں چیزیں یا تینوں حرکتیں جائز نہیں ہیں, یہ یاد رہے. زیارت جائز ہے, چھونا, اچھا یہ بھی یاد رہے, یہ جو چھونا ہے آپ کہیں گے چھونا منع کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ. ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یہ کیا ہے, لیکن بہرحال اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی باتیں آئیں گی. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو یہ اعظم بھائی کو یاد ہوں گے, بلکہ ان کے پاس تو شاید تصویریں بھی ہوں گی, وہاں حضرت کے مزار کے باہر ہی وہ پورا گروہ جمع ہوا تھا, دھوم دھڑلے مچائے ہوئے تھے. لا حول ولا قوت. اچھا ہو گیا حضرت داؤد نے کہا بھائی حضرت داؤد نے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے کہا ہے, یا یہ سب حضرت داؤد نے سکھایا تھا. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ حضرت داؤد پر الزامات تھے. حضرت داؤد یہ سب کہاں کرنے والے تھے. اچھا دوسری بات, ایک چیز سنیں چلتے چلتے, یہ باتیں تو ہو گئی ان کی, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں. آج جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئی ہیں, کچھ باقی ہیں وہ ہو جائیں, بلکہ علماء نے لکھا ہے بڑی باقی ہیں. اصل میں حضور نے جو کچھ قیامت کے بارے میں فرمایا تھا نا, ان کو علماء نے 3 اقسام پہ بانٹا ہے. ان میں جو تیسری قسم ہے وہ باقی ہے, باقی 2 تو پوری ہو گئی ہیں. ان میں یاد رہے کہ آخری دور قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ ہر جگہ, یہ معنی میں نقل کر رہا ہوں, مفہوم, ہر جگہ سرگن گاہ بنی ہوئی ہوگی. اب آپ خود دیکھ لیں, کسی دکان میں چلے جائیں, اپنے جیب کی طرف ہی دیکھ لیں, اپنے میں اور آپ گھر ہی دیکھ لیں, ساز نہیں ہے, اور بولو تو صحیح, گانے نہیں ہیں. کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں, کوئی کونا سازوں سے خالی نہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضور نے فرمایا تھا یہ ہوگا, یہ ہوگا, لیکن یہ جائز نہیں ہے, یہ یاد رہے, یہ جائز. ہاں ایک نے, آپ تو پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا, وہ لکھتا ہے باقاعدہ, اس نے لکھا ہے, اس نے کہا کہ جی اصل میں یہ تو تب ناجائز ہونا جب سامنے گویا بیٹھ کے گاتا تھا. اب تو ہم آلوں کے ذریعے سنتے ہیں. آلے کیا, موبائل کہہ لیں گے آپ, یا ٹیپ ریکارڈر کہہ لیں گے ہمارے زمانے والے. اچھا وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے نا, تو اب یہ ناجائز والی باتیں کریں. تو حضور کے سامنے آواز میں تو وہ گویے سامنے بیٹھ کے گاتے تھے, اس لیے وہ ناجائز. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, سیدھی بات ہے, ناجائز ہے سو ناجائز. اس کو یاد رکھا کرو, اللہ نہ کرے کبھی ایسی بات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کرو. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے, ایک بات سننا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ کسی نے لکھا کہ ایک گویا ہند کا رہنے والا تھا, وہ عرب چلا گیا. سننا بات, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے, وہ عرب چلا گیا تھا گویا, لیکن مسلمان تھا. ہو جاتا ہے, اور خاص کر یہ یاد رہے, آپ کو تو مجھ سے بہتر تجربہ ہوگا کہ ہند کے جو گویے ہیں وہ آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے. غلط کہہ رہا ہوں, وہ چاہے ہمارے ہوں چاہے ان کے ہوں, بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ بچائیں, ہے تو خامی, لیکن ہمارے والوں کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا ہے. انہوں نے ٹیل لگا لی ہے, غلط, سیدھی بات ہے. وہ وہاں گیا تو کہیں کھانے کے لیے بیٹھا ہوگا. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک عرب گویا وہاں آیا تو وہاں گانا گانے لگ پڑا. اچھا اس کی آواز اتنی خراب تھی, اس نے کان بند کر لیے, اٹھ کے ہٹ گیا وہاں سے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے, کہتا ہے یار یہ کیا تھا, کہ گانا گا رہا. نے کہا یار مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی. کہ کیا؟ اس نے کہا مجھے آج سمجھ میں آیا ہے کہ حضور نے گانا سننے سے کیوں منع کیا تھا. ایسوں کا سنا ہوگا حضور نے, اگر میرا سنتے
اب اگلے الفاظ میں نقل نہیں کرتا. تو یہ بات نہیں، یہ تو جہالت والی بات ہے. حقیقت یہ ہے حضور نے فرمایا تھا، یہ یاد رہے کہ یہ شیطانی آوازیں ہیں. حضور کے معنی فرمان کا معنی ہے. ایک چیز، ایک ہمارے استاد ہوتے تھے ہند کے، پٹھان تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یاد رہے کہ ہر باطل گروہ میں آپ کو کم از کم دو چیزیں ملیں گی عام طور پر، خاص کر وہ ہند کے حوالے سے کہتے تھے. ایک ساز، گھنٹی جس کو کہتے ہیں، اور دوسری آگ. اور پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے غور کرو، ایک سے وہ خود بنا ہے، دوسری کو اس نے بنایا ہے. کس نے؟ شیطان نے. آگ سے بنا ہے نا، تو آپ دیکھیں آپ کو ہر جگہ آگ کی پوجا نظر آئے گی. ہمارے کوئی استاد فرماتے تھے ایک یہ بڑی مصیبت ہے، ان کا دیکھی دیکھی ہمارے والوں نے آگ اٹھا کے قبروں پہ بھی سلگا دی. ورنہ بظاہر تو آگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر میں تو روشنی نہیں جائے گی، دیا کس لیے جلایا؟ وہ فرماتے تھے ان کا دیکھا دیکھی ہے اور کیا ہے. ورنہ آپ بتاؤ، قبر میں جب مجھے دفن کر دیا جائے گا اور آپ اوپر آ کے آگ سلگائیں گے، مجھے اس آگ سے کیا فائدہ ہو؟ روشنی نیچے جائے گی. قبر انسان کے عقیدے اور عمل سے جگمگاتی. بڑی باتیں اس مضمون پر، بہرحال اب وہ سب اب کتنی بیان کا ہے. سیدھی بات ہے، جائز نہیں ہے. اگر میرے ساتھ کہتے ہیں جائز، بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مفتی اعظم ہند و پاک گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں گانا سننے، ساز کی حرمت، ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 36 فرامین اکٹھے کیے ہیں. کتنے؟ کہ حضور نے فرمایا نہ جائے. اس لیے جب حضور نے فرما دیا تو بات ہی ختم ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی شخص اگر سنتا ہے، وہ گنہگار ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ ناجائز چیز کوئی جائز نہیں کر سکتا. اچھا، ایک اور آیا، اس نے تو ایک اور چیز پیش کی. کہتا ہے قرآن میں ہے. کیا ہے قرآن میں؟ کہتا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. یہ بیان پھر اب یہیں تک ہے، پھر آگے ہم چلیں گے. اب ختم بھی کرنا ہے نا، پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر کریں گے شاید کا معنی یا وہ کیا کہہ رہا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سنت.